اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اللعین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کل کی تقریر میں محرم کی پہلی تاریخ کی نسبت سے آپ کی خدمت میں اسلامک کیلنڈر کے ایک یونیک پہلو کی طرف میں نے توجہ دلانے کی کوشش کی تھی، جس میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا کے تمام کیلنڈرز میں یہ ایک واحد کیلنڈر ہے جس میں ایک یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ اس سال کے پہلے مہینے میں یعنی محرم میں ایک دل ہلا دینے والی قربانی ریکارڈ کی گئی ہے، اور اسی سال کے آخری مہینے میں یعنی ذی الحجہ کے مہینے میں ایک دل ہلا دینے والی قربانی ریکارڈ ہوئی ہے. محرم میں سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی، جس میں انہوں نے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے نہیں بلکہ اپنے بیٹوں کو قربان کیا، اپنے بھائی کو نہیں اپنے بھائیوں کو قربان کیا، اپنے بھتیجوں کو، اپنے بھانجوں کو، مطلب جتنے رشتے آپ کی نظر میں آ سکتے ہیں وہ سارے ہی رشتے یہاں نظر آتے ہیں جو امام حسین نے اللہ کی محبت میں قربان کیے ایک بہت عظیم مشن کو انجام دینے کے لیے. یعنی خالی یہ قربانیاں یہ نہیں ہے کہ جان قربان کر دی، ایک بہت عظیم مشن. اور عظیم مشن کیا تھا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رشتے میں آ کے نانا ہے، یعنی اس رشتے کی نسبت سے بھی نہیں بلکہ اللہ کا آخری پیغمبر جو قیامت تک کے لیے پیغام کو لے کے آیا ہے، اس پیغام کو پوری طرح سے ریوائیو کرنے کے لیے جو قربانی دی. اور اس سال کے آخری مہینے میں شیخ الانبیاء حضرت ابراہیم نے اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نے قربانی دی. اب یہاں ایک چیز کی طرف متوجہ کروں جو کل میں نے نہیں کی تھی اور آج آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ دونوں قربانیوں میں ویسے تو ہزاروں سال کا فرق ہے، لیکن ظاہر لگتا ہے کہ سال کا فرق ہے کہ ایک سال کا پہلے مہینے میں ایک سال کے آخری مہینے میں، لیکن پریکٹیکلی اس سے بالکل مختلف ہے. پریکٹیکلی جو ہم لوگ آبزرو کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ ذی الحجہ کے فوراً بعد تو محرم آتا ہے، یعنی ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت ابراہیم کی قربانی 10 ذی الحجہ کو، اور ٹھیک ایک مہینے بعد 10 محرم کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اب یہاں کے اوپر قرآن مجید نے باقاعدہ، کیونکہ یہ واقعہ جو حضرت ابراہیم کا یہ قرآن مجید میں ریکارڈ ہے، اس کو پیش کیا جس سے ایک چیز بالکل واضح ہو گئی کہ اللہ کی بارگاہ میں جو کوئی اپنی قربانی پیش کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت اپریشیٹو ہے، بڑا قدرداں ہے. اس کو صرف قبول ہی نہیں فرماتا بلکہ اپنی خوشنودی کا اظہار فرماتا ہے. چنانچہ جس وقت حضرت ابراہیم نے قربانی پیش کی تو میں نے آپ کو کہ پورا قصیدہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے. وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو آواز دی ہے. براہ راست ابراہیم سے مخاطب ہو کر اللہ نے کہا قد صدقت رؤیا، اے ابراہیم تم نے تو خواب کو سچ کر دکھایا. ان ھذا لھو البلاء المبین، اور واقعی میں ایک بہت بڑی قربانی تھی. باپ کا بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا، اور وہ بیٹا جو دعاؤں کے بعد اتنی عمر میں ملا ہو، جس کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ فرمایا ان ربی لسمیع الدعاء، ذکر کرتے ہیں پالنے والے تو وہ ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا، اور پھر کہتے ہیں ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے. اس بیٹوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. پھر اللہ نے فرمایا اسی میں کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ،
اور ہم نے اس پوری قربانی کو باقاعدہ جو قربانی پیش کی گئی تھی اس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس کی تعریف اور توصیف ہمیشہ کی باقی نسلوں میں چھوڑ دی۔ تو دیکھیے ایک چیز کا آپ خیال رکھیں کہ جب ہم اسے واقعی کربلا سے کمپیئر کر رہے تھے تو یہاں قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ فضائل اہل بیت یا فضائل انبیاء کو بیان نہ کیا جائے، نہ، خود قرآن نے بیان کیا ہے۔ پورے قرآن میں اور جگہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسیٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، سب کا ذکر کیا ہے۔ تو ان کی عظمت کی ہم کو یہ خبر ہی کیسی ملے گی کہ فضائل نہ بیان، لیکن جس چیز کی طرف آپ کو متوجہ میں کر رہا تھا وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم نے ان کی تعریف اور توصیف میں قیامت تک کے لیے اس کو بقا دے دی، اور پھر پریکٹیکلی کیسے نظر آئے کہ جو پورا حج کا فارمیٹ آپ کو نظر آتا ہے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کی قربانی سے منسلک کر دیا۔ یعنی جیسے میں نے عرض کیا تھا، پھر آپ کی توجہ کے لیے کہ آپ حج کر کے آئے ہیں، عمرہ آپ نے کیا ہوگا کہ طواف کعبہ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں سب لوگ بھرا ہوتا ہے مجمع، بلکہ اس سے شروع سے جو میں نے عرض کیا تھا کہ جس وقت آپ احرام باندھتے ہیں تو کہا گیا احرام باندھتے ہی تلبیہ لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اب یہاں ابراہیم نظر نہیں آ رہے ہیں، یہاں ابراہیم کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ لبیک لا شریک لبیک کہا گیا کثرت سے پڑھو وہ احرام باندھنے کے بعد، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت، آپ نے حج میں بار بار پڑھا ہوگا۔ اس کے بعد جب آپ طواف کرتے ہیں تو پورے طواف میں آپ دیکھتے ہیں سینکڑوں ہزاروں آدمی، ہر آدمی کے منہ سے کچھ دعائیں نکلنی ہوتی نہیں، کوئی ایک دعا ہے بھی نہیں، لیکن ہر دعا آپ کسی کے قریب جا کے سنیے وہ اللہ ہی کو مخاطب کر کے کوئی کہہ رہا ہے یا غفار یا غفور یا رحیم، کوئی اپنی زبان میں، کوئی عربی میں جو دعائیں یاد کر کے آیا ہے، ہر ایک میں باقاعدہ صرف اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جا کے مقام ابراہیم پر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، مقام ابراہیم پر جا کے یہاں پر بھی حضرت ابراہیم کا کوئی تذکرہ نظر نہیں آ رہا، کوئی زیارت ہمیں ایسی نظر نہیں آ رہی جو یہاں حضرت ابراہیم کی شان میں پڑھی جاتی۔ آپ نے حضرت ابراہیم مقام ابراہیم پر جا کے 2 رکعت نماز پڑھی، اور حضور والا میں عرض کرتا ہوں آپ یہ دیکھیے سب چیزیں قابل غور ہیں کہ وہیں پر حضرت اسماعیل کی قبر بھی ہے۔ جب آپ نے طواف کیا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا وہیں قبر ہے جس کو بچا کے ایک طرف رکھا گیا ہے۔ لیکن تمام جو لوگ حج کر کے آئے ہیں اور جو عمرہ کر کے آئے ہیں، مجھے بتائیے کہ وہاں کبھی بھی حج کے کسی رکن میں یا عمرہ میں کہیں ہے کہ رک کے حضرت اسماعیل کی قبر پر ان کو سلام یا ان کی کوئی زیارت پڑھی گئی ہو؟ نہیں، کوئی تذکرہ نہیں رہتا۔ حج میں تو نظر نہیں آ رہا ہے یہی سب۔ یہ حج کا فارمیٹ ہے جو اللہ کی طرف سے، جو باقاعدہ رسول اور آل رسول نے خود بتایا اور پریکٹیکلی کیا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ جا کے صحیح کر کے آئے ہیں، وہاں بھی آپ نے کو معلوم ہے کہ حضرت حاجرہ جو باقاعدہ دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں صفا و مروہ میں 7 چکر لگائے تھے انہوں نے، اور آخر میں لوٹ کے آئی تھی جو پانی نکلا تھا، پانی کا چشمہ پھولا تھا، تو 7 چکر آپ بھی لگاتے ہیں، لیکن ان چکروں میں کیا ہے ہر شخص جانتا ہے مختلف دعائیں ہیں جو رسول اور آل رسول سے اور مختلف لوگ جو بھی اپنے اپنے انداز سے، لیکن صرف اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ جاتے ہیں عرفات کے میدان میں۔ عرفات میں آپ کو معلوم ہے تو خاص یوم عرفات جو خاص حج کہلاتا ہے، اور اس میں امام حسین کی عظیم الشان دعا عرفہ پڑھیے اس کو ترجمہ۔ یہ وہی سید الشہداء ہیں جن کا محرم میں ذکر ہونے جا رہا ہے کہ انہوں نے دعا عرفہ میں کیا کیا، پوری دعا میں اللہ کے احسانات کو یاد کر کر کے اس کا شکر ادا کیا ہے، ماں کے پیٹ سے لے کے قبر تک، وہ عظیم الشان دعا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دعا، اور اس کے بعد اس میں توبہ اور استغفار۔ پھر آپ وہاں سے مزدلفہ جاتے ہیں۔ مزدلفہ میں تو باقاعدہ قرآن میں کہ یہاں خود اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہے بڑے فخر سے پرانے زمانے میں، اب تو یہ نہیں رہا،
بیٹھ کے لوگ قصیدے بیان کرتے تھے اپنے آباء و اجداد کے فخر و مباحت کا. نہیں، جس طرح جس محبت سے جس خلوص سے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، آج اللہ کا ذکر ہو بلکہ اس کا اور اس سے زیادہ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کی پوری تشریح حج میں ہو رہی ہے. اس کے بعد منی میں آپ جاتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں. جس وقت آپ قربانی دیتے ہیں تو آپ کو سب کو معلوم ہے کہ یہ قربانی حضرت ابراہیم نے دی تھی، حضرت اسماعیل کی جو دمبا آ گیا تھا. لیکن یہاں پر بھی آپ دیکھیے ہر شخص جانتا ہے قربانی خالص اللہ کے لیے دی جا رہی ہے. تو اب میں یہ کہتا ہوں جب یہ فارمیٹ پورا اللہ کی طرف سے آ گیا کہ جس میں اللہ نے کہا کہ ہم نے اس قربانی کو ریکگنائز کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا، تب 10 محرم کو جو سید الشہداء نے ایسی ہی قربانی دی، تو اس کے بعد پھر یہ اس قدر مختلف انداز کیوں نظر آ رہا ہے کہ یہاں 2 مہینہ 8 دن خصوصاً 10 دن اللہ کا کوئی ذکر ہی نہیں ہو رہا ہے. دیکھیے میں ایک چیز عرض کرتا ہوں کہ جس چیز کو بھی آپ سنیں یا جو کچھ بھی کہیں مقصد آخرت کو ہونا چاہیے. دیکھیے اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. کم سے کم اب جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ سوائے اس کے کہ میں اپنی آخرت کا انتظام کر رہا ہوں اور آپ کی آخرت کے لیے کوشش کر رہا ہوں، اس کے علاوہ تو ان چیزوں کو غور سے سنیے اور محسوس کیجیے. جو میں کہہ رہا ہوں اس میں کوئی غلط بات ہے تو بتائیے. جو میں نے پورا حج کا فارمیٹ آپ کی خدمت میں پیش کیا تو واقع کربلا میں جب امام حسین کی اس عظیم الشان قربانی کو ہم منانے جاتے ہیں تو یہاں بھی تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر ہوتا، کیونکہ یہاں بھی واقع کربلا میں یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے. آپ کو معلوم ہے جس وقت ظہر کا وقت آیا ہے تو عین ظہر کے وقت باقاعدہ اصحاب امام حسینی نے ایک شخص، ایک عظیم صحابی آپ کا حضرت تھا، کہتا مولا یہ نماز وقت کا اول وقت ہے، اور آپ اسے دعا دیتے ہیں اللہ تیرا شمار نماز گزاروں میں کرے، اور پھر نماز ظہر ہوتی ہے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ پھر یہ کیا مسئلہ ہوا. ابھی جو آپ نے دیکھا تھا کہ جب 10 ذی الحجہ کو آپ نے قربانی دی تھی حج میں، اور تمام دنیا میں مختلف لوگوں نے اپنے اپنے شہروں میں قربانی دی تھی، تو کیا کیا تھا؟ قربانی خالص اللہ کے لیے دی گئی تھی، لیکن سب کو معلوم تھا کہ حضرت ابراہیم کے اس عمل کو آپ انجام دے رہے ہیں. اور اس کے بعد دیکھیے اب اللہ کتنا کریم و رحیم ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم کی ایک صفت یہ تھی کہ وہ کبھی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، بڑے مہمان نواز تھے. اور اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ جو قرآن مجید میں جہاں ذکر ہو رہا ہے کہ جب فرشتے آئے تھے آپ کے گھر، جب قوم لوط پر عذاب دینے کے لیے جا رہے تھے تو پہلے آپ کے گھر میں رکے. تو جس وقت وہ آئے اجنبی انسان کی شکل میں آئے، تو وہ اجنبی انسان تھے جن کو وہ جانتے بھی نہیں تھے کون ہیں، لیکن حضور قرآن بیان کر رہا ہے کہ فوراً ایک اس کو روسٹ کر کے لے آئے بچڑے کو. یعنی ایسے مہمان نواز کہ اللہ کو ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ پوچھا بھی نہیں کون ہو، کیسے ہو، کیا آئے ہو، یہ مہمان نوازی تھی. تو اللہ کتنا قدردان ہے. یقین مانیے کہ 10 ذی الحجہ کو جو قربانیاں ہوتی ہیں شاید ہی کوئی ایسا غریب ہو جس کے گھر میں بہترین کھانے کو نہ ملتا ہو. یعنی مٹن، بکری کا گوشت جو عام طور سے کم انڈیا میں بہت ایکسپینسو مہنگا ہے، وہ اتنا عام ہو جاتا ہے کہ غریبوں کے گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. تو یہ مہمان نوازی حضرت ابراہیم ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طریقے سے برکت دی کہ اب ان کی نسبت سے جو یہ قربانی دی جا رہی ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس سے سارے غریبوں کا پیٹ بڑھ رہا ہے. تو حضور یہ صفت تو ہمارے اہل بیت میں بھی تھی. سورہ العطا میں آپ نے نہیں یہ آیت پڑھی ہے، وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور کھانا کھلاتے ہیں کیسے؟ اللہ کی محبت میں، یتیموں کو، غریبوں کو، فقیروں کو. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ محرم کے مہینے میں بھی اکثر و بیشتر اتنا کھانا تقسیم ہوتا ہے. لیکن بس فرق یہی ہے کہ آپ کی نیت کیا ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں یہ نظر و نیاز ہے امام حسین کے لیے، لیکن اسی کو اگر آپ اللہ کی خوشنودی میں اللہ کے لیے اس کو کرتے ہیں تو یقیناً یہ آپ کی قربانی بارگاہ رب العزت میں بھی
اور خود حضرت امام حسین علیہ السلام ان انداز کو پسند فرماتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ یہ ان کی نظر ہے، یہ ان کی نیاز ہے، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہو رہی ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ ناگوار محسوس ہو رہا ہو کہ یہ میں گویا ایسا لگ رہا ہے جیسے میں فضائل امام حسین، ذکر امام حسین، ذکر امام علی، میں نے عرض کیا کہ یہ ذکر ہم اگر ان کے بارے میں نہیں بتائیں گے اور نہیں جانیں گے تو ان کی عظمت کا ہمیں احساس کیسے ہوگا؟ وہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان تمام دنوں میں اللہ کا کوئی ذکر ہی نہیں ہو رہا ہے اور پورا ٹارگیٹ، پورا فوکس صرف ذات امام حسین کو بنایا گیا ہے، یہ اس فارمیٹ کے مطابق نہیں ہے۔ اور اگر امام حسین تشریف فرما ہوتے یا قیامت میں جب ملاقات ہوگی تو میں آپ سے کہتا ہوں آپ میری جا کے شکایت کر دیجیے گا کہ میں نے یہ کہا تھا، لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ کیا جواب دیتے، کیا جواب دیں گے جب آپ موجود ہیں۔ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کی معرفت اگر آپ کو ہو جائے تو یقین مانیے پھر بہت کچھ انداز میں تبدیلی آ جائے گی۔ امام علی کا نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 214 جو آپ نے جنگ صفین میں دیا ہے، صفین کے موقع پہ خطبہ دیا گیا، جس میں آپ یقین مانیے کہ یہ وہ موقع ہوتے ہیں جس وقت جو ہیڈ آف دا آرمی ہوتا ہے وہ لوگوں کو جوش دلا رہا ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی تعریف اور توصیف کی جائے تاکہ اس کا ایک ہیبت قائم ہو۔ لیکن دیکھیے اسی خطبے میں لکھا ہے کہ امام علی صفین کا خطبہ دے کے جب رکے، اور میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں نہج البلاغہ میں، اس خطبے میں آپ جا کے خود پڑھ لیجیے گا کہ اس موقع پر آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص نے آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ایک طویل گفتگو کی جس میں حضرت کی بڑی مدح و ثنا کی اور آپ کی باتوں پر کام دھرنے اور حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا اقرار کیا۔ دیکھیں اس نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی، جیسے میں نے کہا فضائل امیر المومنین بیان کرنا کوئی غلط کام تھوڑی ہے، ان کے تو فضائل بیان کرنا ہی ہے، ان کا تو ذکر کریں گے تو فضائل ہی فضائل ہیں۔ لیکن دیکھیے آپ ان کا ریئیکشن کیا تھا۔ اس موقع پر آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص نے آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ایک طویل گفتگو کی جس میں حضرت کی بڑی مدح و ثنا کی اور آپ کی باتوں پر کان دھرنے اور ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا اقرار کیا۔ تو آپ نے فرمایا، آپ دیکھیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کیا فرما رہے ہیں، جو میں نے ابھی فرمایا عرض کیا تھا کہ اگر آپ میرا شکوہ ان سے کریں تو وہاں سے کیا ریئیکشن ہوگا، سنیے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا، کیا فرماتے ہیں، غور سے سنیے، جس شخص کے دل میں جلال الہی کی عظمت اور قلب میں منزلت خدا بندی کی رفعت کا احساس ہو، اسے سزاوار ہے کہ اس جلالت و عظمت کے پیش نظر اللہ کے ما سوا ہر چیز کو حقیر جانیں۔ اللہ اکبر، آپ کی تعریف ہو رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں حقیر جانیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرماتے ہیں مجھے یہ تک ناگوار معلوم ہوتا ہے، غور سے سنیے، مجھے یہ تک ناگوار معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں اس کا وہم و گمان بھی گزرے کہ میں بڑھ چڑھ کر سراہے جانے یا تعریف سننے کو پسند کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ عظیم ہستیاں ہیں۔ اب میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دراصل ایک عام آدمی جو دیکھ رہا ہے کہ صبح و شام یہ ہو رہا ہے، اس میں علماء بھی شامل ہیں، سب لوگ شامل ہیں، تو وہ کہے گا کہ آپ ہی کو یہ خیال پیدا ہو رہا ہے اور سب دیکھ رہے ہیں۔ تو حضور والا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کے سوالات مت کیا کریں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ دیکھیے کہ یہ قرآن اور اہل بیت کی تعلیم کے مطابق ہے یا نہیں ہے، کون کیا کر رہا ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، ہر ایک کو اللہ کے باغ میں سوال کرنا ہے،
کون عالم ہے، کون عالم بعمل ہے، کون نہیں ہے، ان سب چیزوں پر میں نہیں جانتا اور میں نہیں جانتا۔ میں تو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ نے خود قرآن مجید پڑھا ہوتا ٹھیک سے، یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہیں اس طرح کی؟ اس لیے کہ قرآن مجید کا مطالعہ سنسیئرلی طور پر نہیں کیا جا رہا ہے۔ اگر قرآن مجید کا مطالعہ آپ کریں، پورا غور سے سنیں، پڑھیں، تو یقیناً آپ کے سارے سوالات کے جوابات خود قرآن میں مل جائیں گے، اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میں گمراہ ہوں یا کوئی اور گمراہ ہے، کون گمراہ ہے، کون حق پہ ہے، یہ سب قرآن مجید میں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ قرآن مجید کو بالکل پڑھا ہی نہیں جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے اندر جتنے فرقے ہیں مسلمانوں کے، میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کو جس طرح پڑھا جانا چاہیے نہیں پڑھا جا رہا ہے، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو اس سے پوری طریقے سے غور و فکر سے نہیں پڑھتے۔ سب سے پہلی چیز تو میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ قرآن مجید کو باقاعدہ یہ ہم کو بتایا جا رہا ہے، اور یہ یقیناً ہم کو مس گائڈ کیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید تمہیں سمجھ نہیں آ سکتا۔ یعنی جب ہم قرآن مجید میں ان ساری چیزوں کو دیکھیں جو ہم محسوس کریں کہ یہ تو ہمارے بالکل، جو ہمارے عقائد بنے ہوئے ان کے بالکل خلاف ہے قرآن میں، جو ہماری پریکٹسز میں ہیں اس کے بالکل خلاف ہے قرآن میں، تو ہم کو یہ کہہ کے کنفیوز کر دیا جائے گا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کو صرف علماء سمجھ سکتے ہیں، یہ انٹلیکچوئلس کے لیے ہے، یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور اگر تمہیں کوئی نظر آ رہا ہے تو تم غلط سمجھو۔ بس میں آپ کے اس کنفیوژن کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد پھر آپ اپنے حوالے ہیں، آپ یقیناً قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے، اور اس مطالعہ کرنے کے بعد اپنے سارے عقائد، اپنے اعمال، اپنے چاروں طرف جو ہو رہا ہے اس کو خود انالائز کیجیے، کیونکہ قیامت میں، قبر میں، ہر جگہ اکیلے آپ کو جواب دینا ہے۔ اس وقت نہ کوئی باپ مدد کرنے کو آئے گا، نہ علماء آپ کی مدد کرنے کے لیے آئیں گے۔ اس وقت صرف اللہ تعالیٰ قرآن مجید سامنے رکھا کہ یہ میری کتاب تھی جس میں یہ سب موجود تھا، یہ بتا دو کہ کوئی ایسی چیز تھی جو میں تم سے پوچھ رہا ہوں جس کو میں نے اس قرآن میں درج نہ کیا ہو۔ قرآن مجید جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے انٹلیکچوئل ہونا ضروری نہیں ہے، بہت بڑا عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر انٹلیکچوئل ہونا ضروری ہوتا تو آپ کو معلوم ہے اس وقت ویسٹ میں جو یونیورسٹیز ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں اور یو کے میں بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، اس میں جو اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسرس ہیں، جن میں بڑی تعداد میں کرسچنس اور جوز اسکالرس ہیں، جو قرآن مجید پر ہم سے زیادہ عبور حاصل ہے ان کو، عربی زبان پر بھی، اور لیکن اس کے باوجود بھی کرسچن ہی مرتے ہیں، جوز مرتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن سمجھنے کے لیے علم شرط نہیں ہے۔ قرآن مجید نے پہلی ہی آیت میں بتا دیا ہے کہ اس کتاب کو سے فائدہ اٹھانے کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، اگر وہ ہے تو تم اس قرآن کو سمجھ سکتے، اور وہ کیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، بے شک یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یعنی اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو، تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہے، کسی اور کا روب نہیں ہے، کسی اور سے متاثر نہیں ہو، تم باقاعدہ اپنے کھلے ذہن کے ساتھ، پریپیئرڈ مائنڈ کے ساتھ اگر اس کتاب کو پڑھو گے تو کیا ہے، علمی سطح کتنی ہی تمہاری کم ہو، تمہاری سمجھ میں پورا قرآن آ جائے گا۔ کیوں؟ قرآن مجید نے اس کو مسلسل اکثر سوروں کی ابتدا میں اس چیز کو واضح کیا ہے، جیسے ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے، قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا تاکہ تم لوگ اسے سمجھو۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ یعنی یہاں پہ ایک نقطہ یہ کہ کیونکہ مخاطب عرب ہیں تو کہا جا رہا ہے ہم نے قرآن مجید کو عربی زبان میں اس لیے نازل کیا کیونکہ تمہاری زبان عربی ہے، عربی زبان کی کوئی خصوصیت ہماری نظر میں نہیں ہے، کیونکہ تم عربی زبان جانتے ہو اس لیے قرآن بھی نازل ہوا ہے۔ اس سے صاف مطلب نکل گیا کہ یا تو ہر شخص عربی سیکھے، اور اگر نہیں سیکھ سکتا ہے، سرکمسٹانسز ہیں، تو اب ہر زبان میں قرآن کا ٹرانسلیشن ہو گیا، قرآن مجید کو ٹرانسلیشن پڑھو۔ جب ٹرانسلیشن پڑھو گے خود سے
لوگوں کے کہنے سے مت بات مانو کہ جو کہہ رہا ہے مولانا نے کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا. نہ دیکھو قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے. اب یہ آسان ہے یا مشکل، یہ سنیے. دیکھیے پھر سورہ یوسف میں ارشاد ہوتا ہے، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہیں. ہم نے اس کو نازل کیا ہے عربی زبان میں تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو. یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ آیات اپنا مدعا بالکل صاف صاف بیان کرتی ہیں، کلیئر ہے، اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے. جیسے کہ ہماری سائنس کی کتابوں میں ہوتی ہیں بڑے ٹیکنیکل ٹرمینالوجی ہے، مشکل انداز ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ضروری ہے کوئی آگے سمجھائے. نہیں. پھر دوسری جگہ سورہ نمل میں ارشاد ہوتا ہے، تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی ہے اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے. پھر دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، یعنی اس کتاب کی آیات جو اپنی تعلیمات اور اپنے احکام ہدایت کو بالکل واضح طریقے سے بیان کرتی ہیں. یہ آیت باقاعدہ ریپیٹ ہوئی ہے، تلک الآیات الکتاب المبین، یعنی یہ وہ کتاب ہے جو اپنے احکام و ہدایت کو بالکل واضح طریقے سے بیان کرتا ہے. اس کو ہر شخص سمجھ سکتا ہے. اس کے لیے کوئی ہائیلی کوالیفائڈ ہونا، کوئی بہت بڑا انٹلیکچوئل ہونا نہیں، سب معمولی انسان بھی سمجھ سکتے ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ قرآن مجید باقاعدہ یہ بیان کر رہا ہے. اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پیش کرتا ہوں. مجھے بتائیے اس کو سمجھنے کے لیے کیا کسی کی ضرورت ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد پھر اب آپ ابھی تو بہت سی آیتیں بعد میں پیش کروں گا، تو ایک آیت پیش کر رہا ہوں کہ اس میں کون سا مشکل چیز جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی. ارشاد ہوتا ہے، اے نبی یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. خبردار، دین خالص اللہ کا حق ہے. دین میں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، خالص اللہ کا حق ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور اپنے اس فعل کی توجیہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں. اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو. اینڈ پوائنٹ میں کیا کہا گیا؟ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اب یہ آیت کریمہ جو ہے اس میں صاف صاف اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو دین کو بالکل خالص اللہ کے لیے رکھو، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت، حمد و ثنا اور اس انداز میں جس انداز میں اللہ کی تعریف و توصیف کی جاتی ہے اس کے لائق اور اس کے قابل نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات ہے. اب دیکھیے قرآن مجید کی دوسری آیت آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور مجھے بتائیے. دیکھیے اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ قرآن مجید کا کثرت سے مطالعہ کریں گے پورا، تو پھر آپ کو کوئی نہ بے وقوف بنا سکتا ہے، نہ گمراہ کر سکتا ہے، اور پھر آپ کی سب باتیں سمجھ میں آئیں گی، اور پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ جس دین پہ ہم چل رہے ہیں وہ دین اللہ کا ہے، یا اس میں کافی چیزیں ایسی آ گئی ہیں جس سے ابھی ہم نہیں محسوس نہیں ہوتا. میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا کہ وہ جو کولن ٹرنر نے جو کتاب لکھی ہے پوری شیعہ ورلڈ کو دیکھ کے، اور اس کا ٹائٹل رکھا ہے اسلام وداؤٹ اللہ. یعنی آبزرویشن میں یہ بات آ گئی کہ ایک آدمی یہ کمنٹ کر رہا ہے، کتاب کا ٹائٹل یہ بنا رہا ہے کہ اسلام وداؤٹ اللہ. اب دیکھیے یہ قرآن مجید کی آیت آپ کے خدمت پڑھتا ہوں، سورہ بقرہ کی ہے، اور مجھے بتائیے گا بہت سنسیئرلی. دیکھیے میں اب اس تقریر کو فن تقریر، کیونکہ ساری تقریریں میں جو اصل چیز قربان ہو جاتی ہے کہ ہم اوریٹری میں، پریزنٹیشن میں اتنا کھو جاتے ہیں، جو آج ویسٹ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پیکنگ ہوتی ہے اتنی ڈیکوریٹڈ ہوتی ہے، اتنی خوبصورت ہوتی ہے، اس سے اس کی کاسٹ اتنی بڑھ جاتی ہے، اتنی ایکسپینسو ہوتی ہے، اتنی اٹریکٹیو ہوتی ہے، لیکن اندر وہی معمولی چیز جو آپ کو کسی دوسری جگہ بڑی سستی مل جائے گی.
تو اب وہی ہو رہا ہے کہ اب تقریروں کو نہایت شاندار بنانے کے چکر میں اوریٹری پریزنٹیشن، یقیناً پریزنٹیشن اچھا ہونا چاہیے جو اچھا لگے، لیکن اصل چیز سبسٹنس ہے، وہ امپورٹنس ہے، اس کے اوپر کسی چیز کو قربان نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں تو بہت ہی سمپل طریقے سے آپ کی خدمت میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، غور کیجئے کہ اس قرآن کی آیت کو پڑھنے کے بعد آپ کیا سمجھ سکتے ہیں، اس میں کون سی مشکل چیز ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ارشاد ہو رہا ہے سورہ بقرہ میں 164، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں۔ بہت سنیے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے قرآن میں، یہ وہ ارشاد فرما رہا ہے جس کی بارگاہ میں آپ کو حاضر ہونا ہے، قبر میں اکیلا، اللہ کے علاوہ وہاں کوئی نہیں ہوگا، آخرت میں اللہ کے سامنے اکیلا سوال و جواب ہونا ہے۔ وہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے ابھی یہاں پہ کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں۔ اس کو چلیے میں تھوڑا سا سمپلیفائی کر دیتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کو، اب دوسروں میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس میں جیسس کرائسٹ بھی ہو سکتے ہیں، اس میں انبیاء و مرسلین، فرشتے، امام علی، جن کو بھی کہہ لیجیے آپ، کیونکہ یہاں نام نہیں لکھا گیا، جو بنا رہا ہو اس کو مخاطب ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں۔ مد مقابل کیسے بناتے ہیں؟ جو اوصاف الہی ہیں وہ اس کو اوصاف دیتے ہیں، خدا نہیں کہتے اس کو، کوئی خدا نہیں کہتا، لیکن اللہ جو ہے وہ سمیع البصیر ہے، ہر چیز کو سنتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا کے وقت میں۔ اب یہی صفت آپ نے کسی اور کو بھی دے دی، اب یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ دے رہے ہیں، سب سنسیئرلی سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے، مجھے بہت زیادہ کھل کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو جو نظر آئے وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ صفت اللہ کی ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ آپ یہاں سے اللہ کو پکارے ہیں، اللہ سنتا ہے، 10,000 دور کسی ملک سے پکاریں، اللہ سنتا ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ مل کے اللہ کو پکاریں، اللہ سب کی ایک وقت میں سنتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ اب یہی صفت اگر آپ نے اللہ کے کسی بندے کو دے دی، وہ جو بھی ہو، تو آپ نے اس کو اللہ کے مد مقابل بنا دیا، اللہ کا ہمسر بنا دیا۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے جو اللہ کے اوصاف کسی کو دے رہے ہیں تو اس سے تو ان کو محبت بھی ہے، تبھی تو یہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ شرط بنائے کہ اللہ کا ہمسر بنا دیتے ہیں، اور اس کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بنانے کو اس کے ایسے گرویدہ ہیں جیسی اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے۔ حالانکہ، اب یہاں سنیے، حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ اب اپنا امتحان کر لیجئے، اپنے آبزرویشنز میں جو ہو رہا ہے اس کو انالائز کر لیجئے، کیونکہ مجھے کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھانی، میں تو صرف آخرت اپنی بچانے کے لیے اور ہر وہ شخص جو اپنی آخرت بچانا چاہتا ہے اس کو یہ پیغام دے رہا ہوں۔ مجھے نہ اس سے کچھ فائدہ ہے اور مجھے کوئی مقصد نہیں، صرف فائدہ یہ ہے، یقیناً میرا بہت بڑا فائدہ ہے کہ اللہ غفور ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، اور آخرت میں مجھے ان لوگوں میں شمار کر لے جنہوں نے اللہ کے اس پیغام کو، جو لوگوں تک گھروں میں تھا نہیں توجہ ہوئی، توجہ دلائی۔ میں تو صرف قرآن کا ڈائریکٹ ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اس میں کوئی میرا اپنا ٹریڈیشن نہیں ہے، کسی قرآن کو اٹھا کے دیں ترجمہ حساب سے۔ کہ کیا ارشاد ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے، حالانکہ ایمان رکھنے والے سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے، یعنی قیامت میں جب ان پر عذاب نازل ہوگا جو اس وقت ان کو نظر آئے گا،
تو چاہتا ہے کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ظالموں کو سوج جائے، وہ آج ہی ظالموں کو نظر آ جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ ایک آیت، اب یہ چیز بہت سی آیتیں اس آیت کو پڑھنے کے بعد کیا دل میں خوف پیدا نہیں ہو رہا؟ کیا لرز نہیں رہے ہیں؟ کیا نظر نہیں آ رہا ہے کہ کیا کر رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے اور قرآن کیا کہہ رہا ہے، کن کن کی طرف اس کا اشارہ ہے؟ دیکھیے، اگر انسان بھولا بن جائے، اپنے کو بیوقوف بنائے، تو یہ ساری کائنات میں جو بڑے بڑے سائنٹسٹ اور انٹلیکچوئلس ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات خود سے پیدا ہو گئی۔ اس کو ایک الگ موضوع بیان کروں گا کہ اتنے انٹلیکچوئل، اتنے انٹیلیجنٹ ہونے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ خود ہی بیان کرتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر زبردست آرگنائزیشن ہے، زبردست سسٹم ہے۔ ایکسیڈنٹ ہونے کے جو ایکسیڈنٹل ریزلٹس ہوتے ہیں ان کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ سمجھے بیٹھے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ سنسیئر ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، رسول اور آل رسول سے محبت رکھتے ہیں، رسول اور آل رسول کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ وہی قرآن ہے جو رسول اور آل رسول نے اپنے زمانے میں سب کو پڑھ پڑھ کر سنایا تھا اور آج تک ہمارے پاس آیا۔ تو پھر سنیے شاید کو ذرا غور سے کیا ارشاد ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، کچھ آپ کے یہاں ہیں ایسے لوگ جن کو آپ نے اللہ کے مد مقابل بنایا؟ کیا ہیں کچھ ایسے جن کو آپ اس طرح پکارتے ہیں جیسے اللہ کو آپ کہتے ہیں کہ وہ جہاں بھی ہیں وہ ہماری سنتے ہیں، جب مدد کی ضرورت ہوتی ہے ہم کو مدد کو پکارتے ہیں، ہماری مدد کرنے آتے ہیں، قبر میں وہ ہماری مدد کرنے کو آئیں گے، موت کے وقت وہ ہماری مدد کرنے کو آئیں گے، یہاں سے ہم ان کو پکار رہے ہیں وہ جواب دیتے ہیں، وہاں سے وہ پکار رہا ہے۔ دیکھیے، آپ خود اگر ہے تو سوچیے، اور نہیں ہے تو بہت مطمئن ہو جائیے۔ اگر ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے، آپ کسی کو ایسے کو نہیں پکار رہے ہیں، کسی کو یہ صفات نہیں دے رہے ہیں کہ وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اس کو سب علم ہے، کائنات کا سارا علم ہے، اسے جب آپ پکارتے ہیں تو جواب بھی دیتا ہے، آپ کی مصیبتوں مشکلوں کو دور کرتا ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر کسی کو آپ ایسا کر رہے ہیں تو یقیناً یہ شاید سے آپ ہی مخاطب ہیں، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو الحمدللہ۔ قرآن مجید کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں، ایسے ڈیووٹڈ ہیں، ان کے ایسے کمیٹڈ ہیں، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے۔ یعنی اللہ سے وہ محبت نظر نہیں آ رہی جو محبت ان سے نظر آ رہی ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیے، حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے، وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے، یعنی سنبھل جائیں، بچ جائیں۔ اور کیا سوج جائے؟ دیکھیے، یہ جو آپ اللہ کے علاوہ جن کو پکار رہے ہیں، جو بھی پکار رہا ہے، میں کسی کو، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں ہر اس کو کہہ رہا ہوں جو اللہ کے علاوہ کسی کو ہی پکار رہا ہے، چاہے جیسس کو پکار رہا ہو، چاہے رام کو پکار رہا ہو، چاہے امام علی کو پکار رہا ہو، چاہے رسول اکرم کو پکار رہا ہو، جسے پکار، اللہ کے سوا، اللہ نے یہاں کوئی ایکسیپشن نہیں چھوڑا کہ اللہ کے سوا جس کسی کو ہی پکار رہا ہو، اور اس سے پھر اتنا ہی محبت بھی دکھا رہا ہو، کمیٹڈ بھی دکھا رہا ہو، اس کے خلاف ذرا سی کوئی بات کہیں تو سننے کو تیار نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیت بیان کروں تو اس کو بھی اس کو تکلیف ہو رہی ہو سننے میں، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ واقعی میں اللہ سے محبت نہیں کرتا۔ اور وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ بات، ان کے پاس ساری طاقتیں ہیں، یہ ہمیں بچا لیں گے، یہ ہمیں دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی یہی ہمیں بچا لیں گے۔ یہی وجہ ہے، ورنہ بلا وجہ کوئی کسی کو نہیں کرتا ہے۔ جتنے لوگ جن کو پوج رہے ہیں وہ بلا وجہ نہیں پوج رہے ہیں، جو لاکھوں خرچ کر رہے ہیں، ان کا عقیدہ یہ بن گیا ہے کہ ان کے پاس طاقت ہے اور ان سے ہمیں فائدہ محسوس ہوتا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو پہلے تو اس کا ہمسر و مد مقابل بناتے ہیں، سب سے بڑی مسٹیک یہ کرتے ہیں، اور پھر ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے۔ حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے۔ کیا سوج جائے؟ کہ ساری طاقتیں
اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں۔ اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ نہ طاقت ہے نہ کوئی اختیار ہے، تو یقیناً اللہ کے علاوہ ہم کسی سے نہیں مانگیں گے۔ سارا کنفیوژن جو جھوٹی روایات اور جھوٹی حدیثوں اور تقریروں کے ذہن سے بٹھا دیا گیا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ تو اس کا علاج قرآن کر رہا ہے کہ یہ تمہیں جو بتا رہا ہے وہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، وہ تمہیں ایسے عذاب کی طرف ڈھکیل رہا ہے کہ اس کے بعد تمہیں اس وقت سوجنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ آج سوج جائے، ہم نے قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہ کوئی طاقت ہے نہ اختیار ہے، تمہیں کوئی نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ بار بار ان آیتوں کو پڑھیے۔ کیوں سورہ حمد کو اللہ تعالیٰ ایک دن میں 5 نمازوں میں 10 بار پڑھواتا ہے؟ اس لیے کہ وہ سورہ حمد ہے ہی ایسا کہ بار بار پڑھا جائے۔ تو یہ آیت کیونکہ آپ نے نہیں سن، اس لیے میں بار بار پڑھ رہا ہوں کہ بار بار پڑھنے سے آپ کے سمجھ میں آئے۔ سنیے، پھر سنیے اور خود بار بار پڑھیے گا جا کے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں میں، کون دوسرے؟ XYZ، جس کو بھی شامل کر لیجیے، اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مت مقابل بناتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے۔ حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دے کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے۔ کیا کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ اب آگے سنیے، جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیروں سے، اپنے فالوور سے بے تعلقی ظاہر کریں گے مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا۔ پھر دوبارہ پڑھوں، اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ جب وہ سزا دے گا، اب اس وقت کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے جس وقت سزا دے گا۔ دیکھیے، اگر خدا نہ خواستہ اس میں ہم آ گئے تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تمہیں بتا دیا ہے۔ اس وقت جس وقت ہم کہیں گے پالنے والے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں نے قرآن میں تمہیں پورا سیناریو کھینچ کے بتا دیا تھا، اس وقت کیوں نہیں معافی مانگ لی تھی، کیوں نہیں چھوڑ دیا تھا وہ جس کی سزا میں اس وقت دینے جا رہا ہوں۔ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیروں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے مگر سزا پا کر رہیں گے۔ یعنی اب یہاں پر دیکھیے، پھر میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، یہ کچھ بڑی ہستیاں ہیں جن کو آپ علماء کہیں، رہبر کہیں، پیشوا کہیں، جو یہ سب سکھا رہے ہیں، کیونکہ مجمع بہت ہی اسی لیے تو مشکل ہو رہی ہے کہ آپ جب مجلسوں میں سب سن رہے ہیں بڑا عالم امامہ آبا پہن کے بیان کر رہا ہے، یا کوئی عالم ہے بہت بڑا، آپ اس سے محروم کریں، فلاں عالم یہ کہہ رہا ہے اور ہم سے یہ کہا جاتا ہے آپ کیا بیان کر رہے ہیں، علماء کیا کر رہے ہیں؟ یہاں وہی علماء جنہوں نے گمراہ کیا ہے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے یہاں کہ جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہی ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جنہوں نے آپ کو سب بتایا سمجھایا تھا اور آپ سمجھ کے اس کو عمل کر رہے تھے، جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیروں سے، اس وقت ہم ان علماء، ان رہنما، ان رہبروں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے۔ اس وقت ہم کہیں گے آپ کچھ تعلق نہیں، مگر اس بے تعلقی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا، اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے۔ یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ میں نے صرف ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، اب مجھے بتائیے اس آیت میں کون سی ایسی مشکل چیز ہے جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے؟ اب آپ کسی دوسرے کے پاس اگر جائیں گے بہت ہی بھولے اور بیوقوف بن کے کہ ذرا آپ مجھے سمجھا دیجیے، اور وہ خود آپ کو بہکانے والا ہوگا تو اسی آیت کو توڑ موڑ کے آپ کو سمجھا دے گا اور آپ سمجھ آ جائیں گے۔ تو کیوں جا رہے ہیں بھائی؟ اس آیت میں کون سی مشکل ہے جو آپ کو سمجھا؟ میں تو صرف اس لیے سمجھا رہا ہوں توڑ کے، لیکن کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔
ایک دفعہ پوری آیت آپ کے سامنے پھر پڑھ دیتا ہوں، اور مجھے بتائیے کہ آپ اس میں کون سی چیز سمجھ میں نہیں آئی، بغیر سمجھائے کون سی چیز آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ ارشاد ہو رہا ہے قرآن مجید میں، اللہ ارشاد فرما رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر و مد مقابل بناتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے، حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیروں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے، مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا، اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کہ کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا، تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے۔ یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے، مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا، اگر یہ کوئی حدیث ہوتی تو کہا جاتا ضعیف ہے، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کا بھی ہمارا سب کا ایمان ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ حق ہے، اور اسی کتاب کو سامنے رکھ کر آخرت میں فیصلہ ہوگا۔ اگر اس کتاب کو آپ غور و فکر سے پڑھیں تو ایسی بہت سی آیات جس کی میں آپ کو توجہ دلاؤں گا بہت ہی سمپل لینگویج میں، وہ آپ کو بتا دیں گی، اور پھر آخرت میں قرآن مجید جب آپ کے سامنے کھولا جائے گا اور آپ کو اس وقت یہ آیت سنائی جائے گی اور اللہ کہے گا یہ میں نے لکھا تھا تم نے نہیں پڑھا تھا، تو آپ کیا جسٹیفیکیشن دیں گے؟ آپ یہ کہیں پڑھنے والے میں نے نہیں پڑھا تو کہا جائے گا اچھا تم نے دنیا بھر کی کتابیں پڑھی تھی، اس کا مطلب تمہارا آخرت پر یقین نہیں تھا، تمہیں یہ یقین نہیں تھا کہ یہ کتاب میری طرف سے ہے۔ تم عام لوگوں کی باتیں جو سنتے تھے ممبروں سے لیکچرز میں اس کی اس کو تو مان لیتے تھے، لیکن کبھی غور سے میری کتاب کو کیوں نہیں پڑھا؟ میں نے یہ کتاب کیا تمہیں گھر میں سجانے کے لیے بھیجی تھی؟ میں نے کیا یہ کتاب تلاوت کرنے کے لیے بھیجی تھی؟ میں نے یہ کتاب کیا مردوں کے اوپر ثواب اور یہ سارے ثواب پڑھنے کے لیے بھیجی تھی؟ میں نے یہ کتاب کیا تم کو لڑکی کے جہیز میں دینے کے لیے بھیجی تھی؟ میں نے یہ کتاب تمہیں صرف اس لیے بھیجی تھی کہ ایک نیوز پیپر تھا۔ میں بار بار کہہ رہا تھا کہ رسول جو ہیں بشیر و نذیر ہیں، رسول کے ہاتھ بھجوائی تھی کتاب پورا بتانے کے لیے کہ آخرت میں یہ سب ہونے جا رہا ہے، وہاں تمہیں ایک جنت نظر آئے گی جس میں ساری نعمتیں ہوں گی، ایک جہنم نظر آئے گی جس میں وہ مصیبتیں ہوں گی جن کا تم تصور نہیں کر سکتے، تمہیں ان دونوں میں سے کسی ایک میں جانا ہے۔ اس میں کون جائے گا اس میں نے بتا دیا تھا، اس میں جنت میں کون جائے گا میں نے اس یہ بتا دیا تھا، جہنم میں کون جائے گا میں نے یہ بتا دیا تھا، جنت میں جانے والوں کے صفات کیا تھے میں نے یہ بتا دیے تھے، مجھے کیا پسند ہے میں نے یہ بتا دیا تھا، مجھے کیا ناپسند ہے میں نے یہ بتا دیا تھا۔ اس کتاب کو غور سے پڑھتے، اور یہ کتاب اب پڑھو میرے سامنے، بتاؤ اس میں کون سی تمہیں ایسی مشکل چیز نظر آ رہی ہے جو تم خود پڑھتے تمہاری سمجھ نہیں آتا، تمہیں لوگوں نے بیوقوف بنایا، تم کیوں بیوقوف بن گئے؟ اب مجھے بتائیے اگر کوئی بیوقوف بنا کر میرا پیسہ لوٹ لے جائے تو اس کے بعد کون سی عدالت وہ پیسہ مجھے دلوا دے گی؟ وہ جو پکڑا جائے گا اس کو تو سزا ملے ہی ملے گی، لیکن میں تو نہیں بچ سکتا ہوں کہ تم کیوں بیوقوف بنے۔ تو بہرحال میں جو مثالیں دیتا ہوں تو کمزور ہیں، میں تو بہت ہی سمپل لینگویج میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس قرآن مجید کو آپ سلیبس سمجھیے، اور اگر آپ نے اس کو نہیں پڑھا تو یقین مانیے آپ کو ہر شخص دھوکہ دے سکتا ہے، خود آپ کا نفس دھوکہ دے گا، اور آخرت میں جیسا کہ امام حسن علیہ السلام فرمایا کہ آخرت پہلی اور آخری امتحان ہے، اس میں کوئی سپلیمنٹری ٹیسٹ نہیں ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اتنا کریم و رحیم ہے کہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے خود بلا رہا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا، بہت کہا ہے اے میرے بندوں میری رحمت سے مایوس نہ ہو، آؤ میرے پاس، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، ہر گناہ معاف کرنے کو تیار ہوں میں۔ لیکن آخرت میں وہی رب کریم جو ہے ہر گناہ معاف کرنے کو تیار ہے، وہاں کہہ رہا ہے میں کسی کا معاف کرنے نہیں جا رہا ہوں، میں نے تمہیں بہت وقت دیا تھا، تم نے اس سے فائدہ اٹھایا ہوتا۔ اس لیے ہر شخص کو سنسیئرلی یہ قرآن پڑھنا چاہیے، اور یاد رکھیے تفسیر قرآن پڑھنے سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے کیونکہ ہر شخص تفسیر اپنے خیالات اس میں امپوز کرتا ہے۔ میں اسی لیے سمپل ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں
ٹرانسلیشن میں تو گڑبڑ تھوڑی بہت اس میں بھی کر دیتے ہیں، لیکن زیادہ نہیں کر سکتا کوئی. ٹرانسلیشن آف قرآن پڑھیے سمپل طریقے سے، جتنے ٹرانسلیشن الگ الگ ہو سکتے ہیں پڑھیے، اور سمجھیے یہ ڈیوائن سلیبس ہے. موت سے پہلے اگر آپ نے اس قرآن مجید سے فائدہ اٹھا لیا تو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی، ہمیشہ ہمیشہ کا آرام. اور اگر اس نہیں پڑھی تو حضور والا آپ اس میں سب بیان ہوگا. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے سب بیان کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے شیطان نے بہت سی چیزیں خوشنما بنا کر دکھا دی. آپ بڑے مطمئن ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں آپ اللہ کو خوش کر رہے ہیں اور آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. اب یہ کیسے پتہ چلے؟ ارے بھائی یہ پتہ چل جائے گا، اس کتاب کو پڑھ لیجیے. اس میں اللہ نے دیکھیے اس میں بہت سی آیتیں ایسی جو ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی ہیں، وہ انٹلیکچوئل سے سمجھ میں نہیں آ سکتی ہیں، لیکن اللہ نے وہ آیتیں جس سے ہماری آخرت کا تعلق ہے وہ سب اس میں بیان کر دی ہیں. اور اسی لیے اس کی حفاظت اللہ نے کی کہ اس میں کوئی چینج نہیں ہو سکتا. اور یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ وہ مسلمان جو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اختلاف کر کے کتنے گروہوں میں بڑھ گئے ہیں. حدیثوں کی کتاب الگ ہے، کسی کی صحیح بخاری کتاب ہے تو کسی کی الکافی کتاب ہے. وہ صحیح بخاری کو نہیں مانتا، وہ الکافی کو نہیں مانتا، سب اللہ کے رسول سے منسوب ہیں، لیکن حدیثوں میں اختلافات. لیکن اس کتاب کے اوپر سارے جتنے بھی اسلام مسلمانوں کے فرقے ہیں، یہ معجزہ ہے کہ اتنے اختلافات جو کرتا ہو اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اے سے لے کے زیڈ تک سب کچھ اللہ کی طرف سے اس میں نازل ہوا ہے. نہ کوئی چیز چھوٹی ہے نہ کوئی چیز اس میں ایڈ ہوئی. سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے. آپ کسی بھی بڑے عالم سے جا کر پوچھ لیجئے، اور اگر نہیں ہے تو پھر ایک دوسرا مسئلہ شروع ہو جائے گا. اللہ نے کہا میں نے اس کی حفاظت کی ہے. اور بہرحال ہے ہمارے جتنے جید علماء ہیں، مراجع ہیں، سب کا یہ قول ہے کہ قرآن مجید بالکل اسی حال میں ہمارے پاس موجود ہے جس حال میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تیار کیا تھا، اور اس پہ کوئی اختلاف مسلمانوں کے بیچ میں نہیں ہے. تو اس قرآن مجید کو سنسیئرلی غور سے مسلسل پڑھیے، کیونکہ موت کسی وقت آ سکتی ہے. ابھی دیکھیے کرونا میں کتنے لوگ چلے گئے جو بالکل صحت مند تھے، نوجوان تھے، بیماریوں کے کوئی آثار نہیں تھے، ایک جھٹکے میں چلے گئے. تو اللہ کس وقت کس کو بلایا ہے. اللہ نے کہا جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحہ نہ آگے بڑھتا نہ پیچھے. اور سب بندہ کہتا ہے کاش مجھے مہلت دے دے. اللہ کا پہلے ہی بتایا تھا میں آپ کو کوئی مہلت نہیں دینے جا رہا ہوں، لیکن ابھی بہت وقت ہے. تو اس لیے جذباتی مت بنیے، کوئی باعث مت ہوئیے، کسی چیز کو کسی سے ناگوار یا ناراض ہو کے اس سے نفرت کر لیجئے. لیکن جو بات کہی جا رہی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ اس کتاب کا میں ذکر کر رہا ہوں جس کو مسلمانوں کو سب فرقے مانتے ہیں کہ بس اس کو پڑھیے آپ، تو پھر آپ کسی مسلک کے نہیں رہیں گے، آپ پورے مسلم بن جائیں گے. پھر آپ حقیقی معنی میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالوور بن جائیں گے. کیونکہ یہی وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اس کتاب کو بیان کیا اور عمل کر کے دکھایا. اور ان یقین مانیے یہ ناممکن ہے کہ اس سے کوئی ریفرنس دے کے میں بیان کروں کوئی بات جو آپ کو ناگوار ہو رہی ہو اور انہیں ناگوار ہو. حضور والا جو اس کتاب سے عشق رکھتے ہوں، تو اس لیے اپنے خیالات اور اپنے تصورات اور جو آپ کے ذہن میں بیٹھی ہوئی باتیں جو آپ نے سنی ہیں ان کو سنتے سنتے قبر مت چلے جائیے گا، ورنہ وہاں بہت لیٹ ہوگا، وہاں سے واپس نہیں آ سکتے. اس کتاب کو پڑھیے غور سے، مسلسل پڑھتے رہیے. اور جب کوئی بھی شخص اس کتاب کی آیتیں آپ کو متوجہ ہونے کے لیے پن پوائنٹ کر کے سنائے تو اسے غور سے سنیے اور دیکھیے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے. بس بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ پالنے والے یہ عظیم ایام جس میں سید الشہداء نے اتنی بڑی قربانی تھی، اپنے پورے خاندان کو قربان کر دیا صرف تیری خوشنودی میں، اور 72 لاشوں میں یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ پالنے والے اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا. پالنے والے ان کی محبت ہمارے دل میں اس طرح بنا کہ ہم حقیقی معنی میں مسلم بن جائیں. یا ارحم الراحمین یا